السلام علیکم۔ جی آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 3 آیتیں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 197، 98 اور 199۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں آپ لکھنا سٹارٹ کریں، قرآن پاک کھولیں۔ الحج، حج، الحج حج کے، اشہر مہینے، شہر ایک مہینہ ہوتا ہے نا، اشہر مہینے، معلومات معلوم ہیں یا مقرر ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں یا حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن، ف تو، من جو، فرد فرض کر لے یا لازم کر لے، فی ہن، فی میں، ہن ان یعنی ان مہینوں میں، ہن کی ضمیر مہینوں پہ جا رہی ہے، فی ہن ان میں، الحج حج کرنا، فلا ف تو لا نہیں، رفث بے پردہ ہو، ولا اور نہ، فسوق گالی دے، ولا اور نہ، جدال جھگڑا کرے، فی الحج فی میں، الحج حج حج میں، وما اور، و اور، ما جو اور جو، تفعلوا تم کرو گے، تا تم کے لیے ہے، تفعلوا تم کرو گے، من کوئی، من کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور من کا مطلب کوئی بھی ہوتا ہے، من کوئی، خیرن نیکی، یعلم ہو، یعلم جانتا ہے، ہو اسے یعنی اس نیکی کو، اللہ اللہ جانتا ہے اسے اللہ، وا اور، تزودوا تم زیادہ راہ لے لیا کرو، تا تم کے لیے ہے اور زودوا زیادہ راہ یعنی کہ راستے کا سامان، سفر کا سامان، وتزودوا اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، فإن ف تو، ان بے شک، خیر بہتر ہے، زادی زیادہ راہ، التقوی تقوی، واتقونی و اور، واتقونی تقوی اختیار کرو یا ڈرو، اور نون کے نیچے زیر آ گئی جو کہ ہم نے پڑھا تھا، میں نے آپ کو یائے متکلم کا بتایا تھا، تو یہ بھی یائے متکلم کی قائم مقام بن جاتی ہے، تو واتقونی اور ڈرو، نی مجھ سے، یا تقوی اختیار کرو میرا، ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والوں۔ اوپر دیکھیں میں نے آپ کو میں بتاؤں، یہاں پر لفظ آ رہا ہے نا خیرن، تو خیر جو ہے
اس کا مطلب بہتر بھی ہے اور اس کا مطلب نیکی بھی ہے. تو پریشان نہیں ہونا. ایک عربی کے کوئی لفظ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اردو کے کئی میننگز نکلتے ہیں. تو یہ خیر جو ہے اس کا مطلب نیکی بھی ہے اور اس کا مطلب بہتر بھی ہے. لیسا نہیں، علیکم علی پر، کم تم پر، جناح کوئی گناہ. یہاں پر کوئی کہاں سے آیا؟ جناح تنوین پہ ختم ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے اور یہاں پر ہم کوئی کا اضافہ کر سکتے ہیں. جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو. پہلا جو تا ہے اس کا مطلب ہے تم. تبتغوا تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من سے، ربکم اپنا رب، رب اور کم اپنا، اپنے رب کا. فَإِذَا پھر، اذا جب، افضتم افض لوٹو، تم لوٹو تم، من سے، عرفات عرفات، من عرفات عرفات سے، فَاذْكُرُوا تو، اذکروا یاد کرو، اللہ کو، یا ذکر کرو اللہ کا، اندہ نزدیک، المشعر الحرامی مشعر الحرام. یہ جو مزدلفہ ایک جگہ ہے وہاں پر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے مشعر الحرام. تو اس کو ترجمہ آپ یہی کریں گے، مشعر الحرام، یعنی مشعر الحرام کے نزدیک اللہ کو یاد کرو یا اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ اور، اذکروا یاد کرو، اسے، اور یاد کرو اسے یا ذکر کرو اس کا، کما جیسے، ہداکم ہدایت دی، تمہیں جیسے ہدایت دی تمہیں یا جیسے سکھایا تمہیں. اور ان اگر، کن تم تھے، کن تھے اور تم. کن کا مطلب پاسٹ میں بھی ہم کر سکتے ہیں اور پریزنٹ میں بھی، یعنی تھا بھی ہو سکتا ہے اور ہو بھی ہو سکتا ہے موقع محل کے حساب سے. کن تم تھے، من سے، قبل پہلے، ہی اس یعنی اس سے پہلے، من قبل ہی اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ لام یقیناً، من سے، ضالین گمراہ یا ناواقف. ثم پھر، افیضوا لوٹو، من سے، حیث جہاں، من حیث جہاں سے،
अफाजा लौटें, अफाजा लौटें, अन्नासु लोग, वस्तगफिरुल्लाह व और इस्तगफिरु बख्शिश चाहो, अल्लाह अल्लाह से। इन्नल्लाह इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, गफूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन रहम करने वाला है। चलें अब थोड़ी सी इसकी डिटेल कर लेते हैं। अल हज्जु अशहरुम मालूमात, हज के महीने मुकर्रर हैं या मालूम हैं। तो हज के कौन से महीने थे? हज का एहराम जो है वो शवाल यानी यकम शवाल से 10 जिल हज तक की मुद्दत में बांधा जा सकता है। तो ये इसके महीने हो गए शवाल, ज़ीक़ात और जिल हज के जो 10 दिन हमारे हैं। तो उस 10 जिल हज, 10 तो खैर नहीं, 10 पे तो फिर हज पड़ा जाता है, आगे वो ईद आ जाती है। यानी इस दौरान में ये 3 महीने हैं जिसमें कि हज का एहराम बांधा जाता है। तो ये मुकर्रर महीने हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह हम उम्रा करते हैं कि जब दिल करे इंसान उम्रे पे चला जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि हज का एक मखसूस वक्त है और वो उसी टाइम उन्हीं महीनों में ही हज किया जाता है और उसका एहराम बांधा जाता है। तो उसमें क्या फरमाया, फमन फरादा फी हिन्ना, बस जो भी लाजिम कर ले अपने ऊपर, यानी कि जो नियत कर ले इन महीनों में हज की, और नियत के बाद नियत तो दिल का इरादा होगा, और जब वो अमली तौर पर उस नियत को प्रैक्टिकली क्या करेगा, एहराम पहन लेगा हज का, तो फिर क्या होगा, फला रफसा, ना तो वो बेपर्दा हो, यानी कि कोई शहवानी हरकत नहीं करनी, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो भी नहीं करना, वला फसूका, और ना ही गाली गलोच करना है, वला जिदाला, और ना ही झगड़ा करना है। यानी कि जब हज का एहराम पहन लिया जाए तो फिर सिर्फ ये नहीं कि आपने अल्लाह की इबादत करनी है, बल्कि उसके साथ साथ आपने कोई शहवानी हरकत नहीं करनी, कोई बेहयाई का काम नहीं करना, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे को गाली गलोच नहीं देनी, क्योंकि ज़ाहिर है हज के मौके पर एक जम्मे खफीर होता है, सारी दुनिया से लोग इकट्ठे होते हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो वहाँ पर चांसेस तो होते हैं ना कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए। लेकिन ये तमाम काम जो हैं, ये एहराम पहनने के बाद ये काम भी उसी तरह से पाबंदी में आ जाते हैं कि ये चीज़ें भी नहीं करनी। और बाकी ऐसा होता है कि अगर हम जब हज पे जाते हैं और हम देखते हैं कि इतने लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर कोई झगड़ा फसाद नहीं होता, हर कोई जो है वो अपने अपने काम में लगा होता है। तो फिर आगे फरमाया, वमा तफ़अलू, और हाँ, बल्कि इसमें मैं आपको एक हदीस भी बता दूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के लिए हज किया, फिर ना तो बेहयाई का कोई काम किया, ना कोई बेहयाई की बात की, कोई गुनाह का काम भी नहीं किया, तो वो ऐसे वापस आता है जैसे उस दिन था जबकि वो पैदा हुआ था। यानी उसको हज मबरूर नसीब होता है। और हज मबरूर क्या है कि वो इंसान के सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता, वो बिल्कुल पाक साफ़ होता है। तो इसी तरीके से अगर कोई इंसान हज करता है और हज करने के दौरान वो इन बातों का भी ख्याल रखता है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई गुनाह का काम नहीं करना, कोई बेहयाई नहीं करनी, कोई गाली गलोच नहीं करना, तो फिर उसका हज जो है वो अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं और वो हज मबरूर होता है। और फिर उस सूरत में
وہ اس طرح واپس آتا ہے جیسے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور نصیب کرے۔ پھر آگے فرمایا وما تفعلوا، اور تم جو نیکی، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے، یعلمہ اللہ، اسے جانتا ہے اللہ، یعنی تم جو بھی نیکی کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ ساری کی ساری تمہارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جب کوئی انسان حج پہ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پر ڈھیروں نیکیاں کرے، نوافل پڑھے، طواف کرے، ذکر اذکار کرے، اور جتنی بھی وہ نیکی کے کام کر سکتا ہے وہ کرے، دوسروں کی مدد کرے، لیکن وہ تمام نیکیاں جو ہیں وہ اللہ کے علم میں ہوں گی، اور ان کا پھر آ کے تذکرہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی کی خاطر کی جاتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور وہ تمام نیکیوں کو جاننے والے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور پھر فرمایا اور زاد راہ لے لیا کرو، لیکن کیا فرمایا ساتھ؟ بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو اس زمانے میں یمن کی طرف سے جو لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے تو وہ اپنے ساتھ زاد راہ نہیں لاتے تھے، اور کیوں نہیں لاتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ کے سہارے، اللہ کے توکل کے سہارے وہ نکل پڑتے تھے۔ پھر جب مکہ پہنچتے تھے تو وہاں ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں تھا، اور پھر وہاں لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی جب تم نکلو تو زاد راہ لے لیا کرو۔ یہ ضرورت کے وقت جو ہے وہ مانگنا، مطلب اگر کسی انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ مانگ سکتا ہے، مانگنا ناجائز نہیں ہے، مگر اسلام جو ہے وہ سوال کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو شخص مانگنے کو عادت بنا لے گا وہ قیامت میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہ ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو پھر یہاں پر اسی لیے اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا گیا کہ جب تم نکلو تو اللہ پر توکل کرنا تو ایک اچھی بات ہے، لیکن ساتھ اپنے سفر کا سامان ذات راہ ضرور لے لیا کرو، اور جتنی بھی جو بھی تمہاری ضروریات ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے جب ہم نکلتے ہیں تو حج کے لیے نکلیں تو ساتھ کپڑے، دوائیاں، پیسے، رقم، سب کچھ ساتھ لے کے نکلنا چاہیے اپنے۔ اور حج تو فرض ہی تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا کچھ ہو کہ آپ اس سفر میں انڈیپینڈنٹلی آپ سفر کر سکیں، تو پھر وہ سب کچھ لے کے ساتھ نکلیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ کو وہاں جا کر مانگنا پڑے اور مشکل حالات میں آپ چلے جائیں۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ بہترین زاد راہ تو کیا ہے؟ تقویٰ، کہ تقویٰ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی تقویٰ جو ہے اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی سے سوال نہ کرو، یعنی اپنا جو زاد راہ ہے مادی ساز و سامان وہ ساتھ لے کر نکلو، اور تقوی کی پونجی بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کے مطلب کسی سے سوال آپ کو نہ کرنا پڑے، تو یہ بھی ایک تقویٰ ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ذات راہ لے کر چلو تاکہ تمہیں کسی کے سامنے بھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو پھر تو حج تم پر فرض ہی نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ کہ قرض لے کر یا کچھ بھی نہ پاس ہو اور وہاں پہنچ جائیں اور وہاں فقیروں کی طرح بندہ پھر رہا ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والوں، کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کانشیس رہ کر چلو، اس سفر میں بھی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے کانشیس رہو۔ لیسا علیکم، نہیں تم پر جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو فضلا فضل من ربکم، اپنے رب کا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عبادت کے ساتھ ساتھ یا اس سفر میں اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ اگر کوئی تجارت کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی تم کر سکتے ہو، یعنی حج بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی
خرید و فروخت کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ حج کے دنوں میں تجارت کو گناہ سمجھنے لگ گئے تھے، تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، حج کے دنوں میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں، تو ٹھیک ہے تجارت بھی کریں اور ساتھ عبادت بھی کریں. پھر فرمایا فَإِذَا، پھر جب تم لوٹو من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا، تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرامی، مشعر حرام کے نزدیک یا مشعر حرام کے پاس. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک. تو تھوڑی سی آپ کو بات سمجھ، بیک گراؤنڈ تو اس کی صحیح سمجھ آئے گی. اصل میں جو حج ہے وہ وقوف عرفات ہے. جب انسان عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے تو اس کا حج ہوتا ہے. اگر عرفات کا وقوف اس کو نہیں ملتا تو پھر اس کا حج نہیں ہوتا. یعنی اصل حج جو ہے وہ عرفہ کا دن ہی ہے. اگر کسی نے حج کے باقی تمام مناسک رہ جائیں کسی انسان کے، اور صرف اس کو قیام عرفہ مل جائے تو اس کا حج ہو جائے گا. لیکن اگر باقی جو چیزیں رہ جائیں گی ان کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وقوف عرفہ رہ گیا تو اس کا پھر کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ پھر اس کو حج دوبارہ کرنا پڑے گا، اس کا حج نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے آج دیکھا بھی ہوگا، آج کل اگر کوئی مریض بھی ہوتے ہیں تو وقوف عرفہ جب عرفات کا دن آتا ہے، حج پڑا جاتا ہے، تو وہ ایمبولنس میں بھی وہ مریضوں کو مکہ مدینہ سے وہاں پہنچاتے ہیں، ایمبولنس ادھر لے آتے ہیں تاکہ ان مریضوں کا عرفات کے اندر وہ ایک دفعہ پہنچ جائیں تاکہ ان کا حج ہو جائے. تو فرمایا کہ وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب طریقہ کیا ہے اس کا کہ 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے جو حاجی ہیں وہ نکل کر یعنی کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر رات انہوں نے منا میں گزارنی ہوتی ہے. 8 ذی الحج کی رات جو ہے وہ احرام پہن کے تمام حاجی جو ہیں وہ منا میں آ جاتے ہیں اور وہ رات وہ منا میں گزارتے ہیں. پھر اگلا دن یعنی کہ 9 ذی الحج کا دن وہ یوم عرفہ ہوتا ہے. تو اس روز صبح ہی عرفات کے لیے جو ہے وہ قافلے چل پڑتے ہیں. منا سے لوگ نکلتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، تو وہ چل پڑتے ہیں عرفات کی طرف. کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، کچھ لوگ بسز وغیرہ میں جاتے ہیں، اور سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوپہر سے پہلے جو ہے وہ عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں تاکہ وہاں پر ظہر اور عصر دونوں کی نمازیں جو ہیں وہ ملا کر پڑھی جاتی ہیں، اکٹھی پڑھی جاتی ہیں دونوں نمازیں ظہر اور عصر کی. تو لیکن بعض دفعہ نہیں بھی انسان پہنچ سکتا ظہر سے پہلے کیونکہ رش بہت ہوتا ہے. تو پھر یہی ہے کہ وہ جب بھی پہنچے تو وہ وہاں پر پھر اپنی اپنی جماعتیں کرا کے تو ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ جو 9 ذی الحج کا دن ہے یہ آپ نے وہاں پر گزارنا ہوتا ہے، اور ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ سارے کا سارا ٹائم جو ہے وہ دعا کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے خاص مخصوص کر دیا ہے کہ اس ٹائم پر مجھ سے دعائیں مانگو، جو مانگنا ہے مانگ لو. اللہ پاک اس دن آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. وہ واحد دن ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن وہ واحد دن ہے جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کی بخشش کے اعلان کرتے ہیں اور بڑے فخر سے اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے بندے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں میری خاطر، مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور مناجات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو اس طریقے سے وہاں پر یہ وقت جو ہوتا ہے یہ مناجات کا، دعاؤں کا وہ ہوتا ہے، اور وہاں بڑا ہی عجیب منظر ہوتا ہے. لوگ ٹولیوں کی شکل میں کھڑے بیٹھے بس ایک اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں. کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا. ایک ہی طرح کا لباس سب نے پہنا ہوتا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ رو رو کر اپنے رب سے فریادیں کر رہا ہوتا ہے. ایک عجیب سما ہوتا ہے وہ، اور آسمان سے رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں.
تو قیام عرفہ کا جو دن ہے وہ دعاؤں کا دن ہے، اور کوئی عبادت نہیں ہے، بس نمازیں پڑھ لو اور پھر دعائیں کریں۔ اس کے بعد 9 ذی الحج کا جو وقوف عرفہ ہے، یہ اس مغرب کی نماز کا ٹائم جب ہوتا ہے نا، تو پھر مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی، بلکہ مغرب کی نماز کے وقت جیسے ہی وقت ہو جائے تو پھر حکم ہے کہ اب میدان عرفات خالی کر دو اور میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، لیکن نماز نہیں پڑھنی۔ پھر مزدلفہ جا کر وہاں جا کر پھر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے۔ یہ ہے حج کا جو طریقہ ہے۔ پھر وہاں جا کر مزدلفہ کا میدان ہے، وہاں پر ہے کہ وہ کھلے میدان میں وہ رات گزارنی ہوتی ہے، جہاں پر ہم نے نمازیں پڑھنی ہے مغرب اور عشاء کی، اور اس کے بعد وہاں پر وہ رات کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے، کوئی ٹینٹس وغیرہ نہیں ہوتے۔ اور وہ جو مشعل ہے حرام، مشعر الحرام، یہ وہ پہاڑ ہے وہاں اس جگہ پر، اس کا نام ہے، اور اس کے ارد گرد یہ میدان ہے، اور اس جگہ پر اس کو سارے علاقے کو مزدلفہ کہتے ہیں، اور یہاں پر رات کا قیام ہوتا ہے، اور حاجی جو ہیں پھر یہاں رات گزارتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ کی ذکر بھی کرو، اور پھر فرمایا کہ کچھ آرام بھی کرو، اور پھر یہاں سے کنکریاں بھی اکٹھی کرنی ہوتی ہیں، اور ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں حاجی، جو کنکریاں شیطان کو مارنی ہوتی ہیں، تو وہ بھی یہاں سے رات کے وقت اکٹھی کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا طریقہ ہے جو یعنی جتنا ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ تو فرمایا کہ پھر فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، یعنی کہ جب عرفات سے روانہ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو پھر یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے نزدیک، یعنی کہ مزدلفہ کے میدان میں جو رات گزارنی ہے وہ باتوں میں نہیں گزارنی، بلکہ وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو اور تھوڑا سا آرام بھی کر لو، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اسے یاد کرو، کما ہداکم، جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، کہ ان طریقوں سے اللہ کو یاد کرو کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو اذکار آپ نے ہمیں بتائے، جو طریقے عبادت کے آپ نے ہمیں بتائے، ان طریقوں سے وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ وَإِنْ، اور اگر، تم ہو، من قبلہ، اس سے پہلے، لمن الضالین، یقیناً گمراہ لوگوں میں سے، یا نا، یعنی کہ اس سے پہلے کیا تھا، یعنی یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے طریقے آ کے بتائے تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو تم لوگ، حج تو ہوتا تھا تب بھی، لیکن لوگوں نے خود ساختہ طریقے بیچ میں شامل کر لیے تھے، حج کی بس ایک شکل ہی رہ گئی تھی، اور اس میں انہوں نے اپنے طریقے بنا لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تم حج کی حقیقت سے نا واقف تھے، بس حج کی شکل باقی رہ گئی تھی اور اس کی روح ختم ہو چکی تھی، اس لیے مناسک میں بھی رد و بدل ہو گیا تھا۔ تو اب یہ تمہیں ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو اب اس کے مطابق جو ہے تم حج کرو۔ ثم، پھر، افیزو، تم لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹیں، واستغفر اللہ، اور بخشش چاہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو قریش مکہ کے لوگ تھے وہ عرفات نہیں جایا کرتے تھے، یعنی بتایا نا کہ انہوں نے خود ساختہ طریقے بنا لیے تھے حج کرنے کے، تو وہ عرفات نہیں جاتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری ایک خاص حیثیت ہے اور ہم کعبے کے متولی ہیں، تو لہٰذا ہم منا ہی میں مقیم رہیں گے، اور پھر یہیں سے وہ واپس چلے جاتے تھے، اور وہ عرفات نہیں جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو لوگ مکہ سے باہر سے آ رہے ہیں صرف وہ لوگ عرفات جائیں، اور وہاں سے پھر وہ طواف کے لیے واپس لوٹیں، تو یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ غلط بات ہے جو تم نے خود سے ایجاد کر لی ہے، تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی کہ عرفات تم نے بھی جانا ہے،
عرفات میں قیام کرنا ہے، پھر عرفات سے واپس لوٹو، پھر مزدلفہ میں قیام کرو، پھر مزدلفہ سے واپس چلو۔ وہ آگے جو طریقہ ہے وہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، پھر میں اس کو آگے ایکسپلین کروں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو، معافی مانگتے رہو اپنی نادانیوں پر، اپنے گناہوں پر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک آج کا لیسن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر اس سارے لیسن جو حج کا ہم پڑھ رہے ہیں کہیں پر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے اس میں تفسیر میں، کیونکہ ظاہر طریقہ ہے، اس میں کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کی سمجھ میں یا جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں، تو پھر آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔